السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق حلال کی اہمیت، رزق حلال ہماری زندگی کے لیے کتنی ضرورت کی چیز ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کتنی ضروری چیز ہے، اسی کے پیش نظر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کڑی کی آج یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے کو پسند فرمائیں گے، کیونکہ اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، بزرگوں کے اقوال کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ تو اس دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت کی زندگی کو کس طریقے سے سنواریں، کس طریقے سے بہتر بنائیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ بے احتیاطی جو ہوتی ہے وہ ہمارے رزق اور روزی کے کمانے میں ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور اسی وجہ سے ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت سے اور اللہ اس کے رسول کے حکم سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کا کبار اولیاء میں سے گزرے ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، بشر حافی سے مشہور ہیں۔ ان کا ایک قول ہے، یعنی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کسی ایسے انسان کو نہیں جانتا جو کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے رزق فراخ عطا کیا، یعنی بہت ہی زیادہ رزق عطا فرمایا ہے، وہ اس طرح آزمائش میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں کہ وہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور جس انسان کا رزق اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دیا ہے، وہ اس طرح امتحان میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں کہ آیا وہ بندہ میرا صبر کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قیمتی قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، بس رزق کے بارے میں صبر اور شکر کا امتحان ہے، کیونکہ دنیا میں انسان دو قسم کے ہیں۔ اول وہ جو دولت مند اور غنی ہے، ان کا امتحان شکر میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ دوم وہ جو مفلس اور غریب ہیں، ان کا امتحان اس میں ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قیمتی قول ہے، فرماتے ہیں کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو آدمی کے دل کو سخت کر دیتی ہیں، ایک کثرت کلام، دوسری کثرت طعام، یعنی بہت ہی زیادہ کھانا اور بہت ہی زیادہ بولنا، گفتگو کرنا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جو نرم دل ہو، لہذا مسلمان کو ان امور سے بچنا چاہیے جو موجب قساوت قلب ہیں۔ جو امور موجب قساوت قلب ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک دو امور ہیں، اول کثرت کلام، دوسرا کثرت طعام، یعنی زیادہ کھانا پینا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشیں جو سعادت دارین کا سبب ہیں، اور ان اعمال سے محفوظ رکھیں جو دل کی سختی کا سبب ہے۔ محترم ناظرین، جملہ معاملات، رزق وغیرہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اپنی قدرت کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق کو وسیع کرتے ہیں، اس کو فراخ کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں واضح طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ بندوں کا رزق بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ نیز یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک اعمال یعنی تقوی فراخی رزق کا، کشادگی رزق کا سبب ہے۔
قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ اللہ پاک جس طرح کرنا چاہے پورا کر کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس آیت سے اولاً یہ واضح ہوتا ہے کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا فراخی رزق کا، کشادگی رزق کا، رزق کے بڑھنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے ذریعے سے بھی رزق دیتے ہیں جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ توکل کرنے والوں کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سنوارتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر شے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ رزق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے رزق کی تفصیلات ازل میں ہی طے کی ہے۔ ازل میں مقرر شدہ رزق میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی ہو سکتی ہے، لہٰذا رزق کے بارے میں انسان کا زیادہ متفکر ہونا بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زیادہ عرصہ رہنے کی جگہ اور چند روز رہنے کی جگہ کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، اس کے گھر تک بھی رزق پہنچاتا ہے، اور وہ شخص اگر اپنے گھر سے دور چلا جائے، سفر پہ چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی اس کے رزق کو پہنچاتا ہے۔ اللہ اس کے گھر کو بھی جانتا ہے، اللہ جہاں جہاں وہ بندہ جاتا ہے ہر جگہ کو جانتا ہے، ہر جگہ اس کے رزق کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں لکھ رکھی ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کے بلکہ ہر جاندار کے، ہر حیوان کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام رزق بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے یہ بھی بتانا چاہتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم نہایت وسیع ہے، وہ ہر شے کے احوال اور ہر شے کی رہائش کی جگہ کو جانتا ہے۔ چنانچہ ہر جاندار کو، ہر حیوان کو وہ اپنے ٹھکانے میں بھی، اس کی رہنے کی جگہ میں بھی رزق پہنچاتا ہے، اور تسلی دلانے اور بے فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی ہر ذی روح چیز کا رزق کا ذمہ دار اللہ خود ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان اور فکر مند نہ ہو، اور نہ ہی اسے رزق کے حصول کے لیے اپنے تمام اوقات صرف کر کے اپنی زندگی کو تباہ برباد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جتنی بھی کوشش کر لے ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنی بات ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر میں اس کے آگے رزق حلال کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔